الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورہ زلزال یہ مدنی صورت ہے، اس میں ہی 8 آیات، ٹوٹل 8 آیات کریمہ ہے۔ اس صورت میں پروردگار عالم نے نفخہ ثانیہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس سے پہلے بھی کئی مقامات میں ہم پڑھ چکے ہیں، 2 دفعہ سور میں پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ سور کا پھونکنا اس کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکیں گے تو یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس میں یہ جو مردے ہیں سارے مردے قبروں سے زندہ ہو کے میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ تو یہ دوسری مرتبہ جو سور ہے اس میں پھونکا جائے گا، زمین انتہائی شدت کے ساتھ ہلنا شروع کرے گی، زلزلہ برپا ہوگا، اور زمین جو کچھ اس زلزلے کے نتیجے میں زمین میں جو مردے ہیں، جو دفائن ہیں، خزانے ہیں، سونا چاندی موتیاں مختلف قسم کے جواہرات، ان کو باہر پھینکے گی۔ دنیا میں انسان مال کی محبت میں بعض مرتبہ کسی کو قتل کرتا تھا، اور بعض مرتبہ کسی انسان کو مال کی محبت کی وجہ سے کوئی انسان چوری کرتا تھا، کسی کی عزت پر حملہ کرتا تھا۔ وہ اس وقت دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے اسی خسیس مال کے لیے میں نے دنیا میں کسی کو قتل کیا اور چوری کیا، کسی کی عزت پر میں نے حملہ کر دیا، آج اس مال کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ مال یہاں بیکار پڑا ہے۔ اور انسان کافر بالخصوص اور ہر انسان پریشان حال ہوگا، اور وہ کہے گا کیا ہو گیا اس زمین کو۔ اس وقت روئے زمین پر جس کسی انسان نے کسی جگہ میں کوئی بھی کام کیا ہے، زمین اس کی خبریں بتائے گی۔ حدیث مرفوع میں اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان نے جس کسی زمین کے کونے میں، جس کسی زمین کے ٹکڑے پر جو کچھ عمل کیا ہوگا، زمین اس کی خبریں بتائے گی پروردگار عالم کے حکم سے، اجازت سے۔ تو چونکہ یہ معاملہ ہوگا نفخہ ثانیہ، دوسری مرتبہ اسرافیل کے سور پھونکنے کے بعد کے وقت، اور اس وقت لوگوں کا حساب کتاب میدان محشر میں شروع ہو جائے گا۔ میدان محشر کے بعد، حساب کتاب کے بعد، لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر، مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو کر اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ کسی کو جنت کی سرٹیفکیٹ، جنت کی ڈگری ملے گی، وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور کوئی بد قسمت کافر مشرک نافرمان جہنم کا ٹکٹ لے کے وہ جہنم کی طرف پریشان حال ہو کے جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کسی نے روئے زمین پر جتنا چھوٹا بڑا جو عمل بھی کیا ہے، اس عمل کا نتیجہ اور اس کا بدلہ میدان محشر میں قیامت کے دن پائے گا۔ اس کے لیے اللہ جل جلالہ نامہ اعمال کا وزن
شروع کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم نامہ اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کسی انسان نے روئے زمین پر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا، اتینا بہا، اللہ فرماتے ہم اس کو وہاں حاضر کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تو ذرہ برابر کسی نے اچھا عمل کیا ہوگا، برا عمل کیا ہوگا، وہ وہاں پر اس کا بدلہ پائے گا۔ ظاہر بات ہے دنیا میں جو انسان گندم کی کاشت کرنا چاہتا ہے وہ گندم کی بیج زمین میں بوتا ہے، کچھ عرصے مہینوں کے بعد گندم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان گندم کی بیج بوئے اور پھر 3-4 مہینے کے بعد وہ کہے کہ میں گندم کی کاشت نہ کروں اور مجھے مل جائے یہاں سے چاول، یہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جس طرح کا جو عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کو عمل بدلہ ملے گا، اچھائی یا برائی کی شکل میں۔ اور یہ جو صورت ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے، یہ صورت اگر کوئی آدمی سورہ زلزال کو ایک دفعہ پڑھے آدھے قرآن کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اس میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آخر میں جو 2 آیت کریمہ ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ قرآن کی سب سے جامع آیت ہے، یعنی اس نے تمام قرآنی مضامین کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض، جب زمین کو ہلایا جائے گا، زلزالہا، اس کے سخت زلزلے کے ساتھ، واخرجت الارض، اور زمین نکال پھینکے گی، اثقالہا، اپنے بوجھ کو، مردوں کی شکل میں جو قبروں میں مردے ہیں، زمین ان کو باہر کرے گی اور ان کے اندر جو خزانے ہیں، مال ہے، اس کو باہر کرے گی۔ تو دنیا میں وہ انسان جو مال کے لیے لڑتا تھا، مارتا تھا، مرتا تھا، وہ افسوس کرے گا اسی کے لیے میں ذلیل خوار ہو گیا دنیا میں، آج یہ اس کو دینے کے لیے لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا، کافر انسان بالخصوص، ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ، اس دن، تحدث اخبارها، یہ زمین خبر بیان کرے گی اپنی خبریں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، تو یہ خبریں بیان کرے گی، کیا بیان کرے گی؟ جس زمین کے جس حصے پر اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اس کے بارے میں یہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا اللہ کے سامنے۔ یومئذ، اس دن جس دن یہ انقلاب برپا ہوگا، تحدث، بیان کرے گی یہ زمین، اخبارہا، اپنی خبریں، بِأَنَّ رَبَّكَ، اس وجہ سے کہ بلا شبہ تیرا رب، اوحی لہا، اس زمین کو حکم دے گا، زمین کو حکم دے گا، اور زمین اللہ کے حکم سے گواہی دے گی لوگوں کے بارے میں۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوگ لوٹ جائیں گے، واپس آئیں گے میدان محشر کے حساب کتاب سے فارغ ہو کر، اشتاتا، مختلف ٹولیوں اور مختلف جماعتوں کی شکل میں، نیک لوگوں کی الگ ٹولیاں، بدکار لوگوں کی الگ ٹولیاں، ایمان والوں کی الگ ٹولیاں، کفار کی، مشرکین کی الگ ٹولیاں، منافقین کی الگ ٹولیاں۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ قیامت والے دن جو انسان دنیا میں جس کسی کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ چلے گا، اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا ہوگا۔ اس کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں۔ کند ہم جن سے پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ہم جنس اپنے جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کہ پرندے پرندوں کے ساتھ، پھر پرندوں میں کوے کووں کے ساتھ، اور کبوتر کبوتر کے ساتھ، شاہین شاہین کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اور جانوروں میں گائے گائے کے ساتھ چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گائے کتوں کے ساتھ چلے، اور اچھا اچھے کے ساتھ، برا برے کے ساتھ دنیا کے اندر چلتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اسی طریقے سے چلے گا۔ المرء مع من احب،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان دنیا آخرت میں اسی کے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ یومئذ اس قیامت والے دن یصدر الناس لوگ لوٹیں گے میدان محشر سے اشتاتا مختلف جماعتوں کی شکل میں۔ کیوں یہ چلیں گے میدان محشر سے؟ اب کچھ جنت کی طرف کچھ جہنم کی طرف، حساب ہونے کے بعد کا منظر ہے یہ۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ تاکہ ان کو دکھایا جائے ان کے اعمال کا نتیجہ اور ثمرہ۔ فَمَن يَعْمَلْ پس جو آدمی بھی عمل کرے گا مثقال ذرۃ ایک ذرے کے بقدر، ذرے کے برابر، خیرًا نیکی، یرہ تو اس نیکی کا بدلہ پائے گا قیامت کے دن۔ وَمَن يَعْمَلْ اور جو انسان عمل کرے گا مثقال ذرۃ ذرے کے برابر، شرًا کوئی گناہ اور برائی، یرہ تو یہ اس کا بدلہ پائے گا، دیکھے گا۔ سورہ عادیات یہ مکی صورت ہے، بعض کے نزدیک اور بہت سارے صحابہ کرام کے نزدیک یہ